نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في مقام آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے موسم سرما کے آداب و مسائل. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سردی کا موسم، ٹھنڈ کا موسم آ چکا ہے کسی قدر، اور اس عنوان کو منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اسلام واحد ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر موسم اور ہر جگہ کے اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے. لہذا اسلام نے اس موسم کے تعلق سے ہمارے لیے کیا آسانیاں رکھی ہیں، کیا رہنمائی کی ہے، انہی چند باتوں کا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. چنانچہ کسی بھی چیز کے وجود کا ایک سبب ہوتا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا تو ہمارے پیدا کرنے کا سبب بتلایا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو ایسے ہی جنت و جہنم کے یا اس موسم کے، موسم سرما، گرما، بارش وغیرہ، ان کا ایک سبب ہے. چنانچہ حدیث کے اندر متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم نے اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے شکایت کی. فقالت، اور کہا، ربی اکل بعضی بعضا، کہ اے میرے رب، میرا بعض کو کھا رہا ہے، یعنی میرا کچھ حصہ کچھ حصوں کو کھا رہا ہے. کہ جیسے جہنم بند ہے، بند ہونے کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر ان کو جگہ نہیں مل پا رہی، اس لیے وہ ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں. فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفَسَيْنِ، لہذا اللہ نے جہنم کو دو سانس کی اجازت دی، ایک سانس لینے کی اور ایک سانس چھوڑنے کی. نفسن فی الشتاء، ٹھنڈی میں سانس لینے کی، ونفسن فی الصیف، اور گرمی میں سانس چھوڑنے کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس حدیث میں فَأَشَدُّ مَا يَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. تو یہ جو سخت گرمی پاتے ہو تو یہ جہنم سانس چھوڑتا ہے، اور جو سخت ٹھنڈی تم پاتے ہو یہ جہنم سانس لیتا ہے، گرمی کو کھینچ لیتا ہے، اس لیے سخت ٹھنڈ محسوس کرتے ہو تم. یہ موسم سرما کی بھی فضیلت ہے.
فضیلت اس اعتبار سے ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک احمد، مستدرک حاکم، بیہقی اور کئی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، بعض علماء نے اس حدیث پر کلام بھی کیا ہے، ضعیف کہا ہے، اور بعض علماء نے حسن کہا، البتہ اگر ضعیف ہی تسلیم کریں تو بھی اس حدیث کا معنی مفہوم صحیح اور درست ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ ٹھنڈ کا موسم جو ہوتا ہے، موسم سرما، یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے۔ کیسے؟ قصر نہارہ فصام، کہ ٹھنڈ کے موسم میں دن جو ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، فصام لہٰذا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کم وقت ہے، چند گھنٹے روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں بھوک پیاس اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتی، یہ بھی آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا رمضان میں جن کی کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ روزے رکھ لیں، جن خواتین کے روزے چھوٹے ہیں کسی سبب سے وہ روزے رکھ لیں، جو نفلی روزے رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں، اس ٹھنڈ کے موسم میں، کہ جمعرات کے دن، سوموار کے دن، 13، 14، 15 تاریخ کے عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، یا مزید نفلی روزے کوئی رکھنا چاہے تو وہ آسانی رکھ سکتا ہے بغیر کسی زیادہ تکلیف محسوس کیے ہوئے، تو یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے بیان کیا اسی حدیث میں وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اس کی رات لمبی ہوتی ہے، رات لمبی ہوتی ہے، لہٰذا آدمی کچھ گھنٹے سو کر بیدار ہو کر کچھ رکعتیں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، فقام قیام اللیل کر سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، جیسا کہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ ٹھنڈ کا موسم جو ہے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، کہ رات لمبی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، بندہ چاہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے، اور ٹھنڈ کے موسم میں بندہ جتنی محنت کر سکتا ہے گرمی کے موسم میں، موسم گرما میں وہ محنت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ٹھنڈ کے موسم میں محنت سے محنت والا کام کریں گے، آپ کو کچھ دیر تک تکلیف محسوس ہوگی، ٹھنڈی لگے گی، لیکن اس کے بعد جب آپ کو وہ محنت کرتے ہوئے گرمی محسوس ہونے لگے گی تو آپ کو تکلیف نہیں محسوس ہوگی، کام کرنے کی تکلیف ملے گی لیکن موسم کی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ گرما کے موسم میں آپ کو مستقل گرمی لگے گی، آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے گرمی بھی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، اس لیے ٹھنڈ کا موسم عابدوں کے لیے غنیمت ہے۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا جاء الشتاء کان یقال، کہا جاتا تھا اذا جاء الشتاء، جب سرما آ جاتا تھا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے حافظو، اے زیادہ قرآن پڑھنے والو، کہ کہا جاتا تھا ان سے طال اللیل لصلاتکم، تمہاری نمازوں کے لیے رات لمبی ہو گئی ہے، اب لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتی ہو، لمبی رات ہو گئی ہے، زیادہ نمازیں پڑھ سکتی ہو، وقصر النہار لصیامکم، اور روزہ رکھنے کے لیے تمہارے لیے جو ہے دن چھوٹا ہو گیا ہے، زیادہ روزے رکھ سکتے ہو، زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، فاغتنموا، لہذا تم اس موسم کو غنیمت جانو اور فائدہ اٹھاؤ۔ موسم سرما میں ثواب حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے عام حالات میں بھی بندہ اگر کامل وضو کرے، جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھلنا ہے ان کو 3 مرتبہ دھلے، اچھے سے وضو کرے تو اس پر ثواب ملتا ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ موسم سرما میں اگر بندہ یہ کرے تکلیف محسوس کرتے ہوئے تو ثواب بظاہر ملنے والی ہے، لہٰذا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے؟ کیا بیان کیا؟ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بلند کرے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، صحابہ تو حریص تھے کہ ہمیں ایسے اعمال ملے جن کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں، وہ فوری طور پر تیار ہو جاتے تھے۔ فقال، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سختی اور تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا، 3 بار، جن اعضاء کو 3 بار دھلنا ہے، ہاتھ کو، پیر کو، چہرے کو، ان اعضاء کو 3 بار دھلنا، اچھے سے دھلنا، یہ کامل وضو ہے، کہ کامل وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے، لہٰذا ان کو کرو۔ البتہ ایک بار کرنے کی بھی رخصت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، مرتين بھی 2 بار ہے، یعنی جن
جنازہ کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، بندہ ان کو 1 مرتبہ بھی دھل کر کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس موسم میں اسلام کی جانب سے راحت ایک ہمارے لیے بھی ہے۔ عام حالات میں بھی یہ موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹھنڈ کے موسم میں بزرگوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے بھی کہ اگر وہ ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا مسنون اور مستحب ہے، افضل اعمال میں سے، لہٰذا بندہ چاہتا کہ میں ہر نماز کے لیے وضو کروں، لہٰذا وہ موزے پہن کر وضو کر سکتا ہے، اس پر مسح کر لے تو اسے کم ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے اس موسم کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جیسے سخت ٹھنڈی پڑ رہی ہے تو چہرہ اپنا ڈھک لیتے ہیں۔ عام حالات میں چہرہ ڈھک کر رکھنا ہے، جیسے ٹوپی آتی ہے چہرے چھپا لینے والا، یا آدمی چادر ڈال لے، چہرے پر کپڑے لپیٹ لے، تو عام حالات میں تو درست ہے، لیکن نماز میں چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول سے مروی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی نماز میں اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھے، لہٰذا کسی بھی موسم میں نماز میں چہرہ ڈھکنا نہیں ہے، کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ البتہ دستانے پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، موزے پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ سردی سے بچ سکیں۔ اسی طریقے سے پگڑی، ٹوپی اور کپڑے پر سجدہ، جیسے بعض مساجد بڑی ہیں، آبادی زیادہ ہے، وہاں پر زیادہ لوگ نماز کے لیے پہنچ رہے ہیں، تو بعض جگہ چٹائی تو بچھی ہے، کچھ حصوں میں چٹائی نہیں ہے، قالین نہیں ہے، زمین ہی پر نماز پڑھنی ہے، جیسا کہ آج کل بھی بعض مساجد کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی ٹوپی پر، پگڑی پر، یا اس کے پاس جو زائد کپڑا ہے، جب وہ سجدے وغیرہ میں جائے تو اس کپڑے پر آدمی سجدہ کر سکتا ہے، تاکہ زمین جو گرمی میں زیادہ گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی ہے، کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ، کہ سخت گرمی میں سجدے کی جگہ پر بندہ اپنے کپڑے کا کنارہ بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کر لیا کرتا تھا تاکہ زمین کی گرمی سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو ایسے ہی ٹھنڈی سے، بلکہ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے جس کے اندر مصنف عبد الرزاق کی ابو شیبہ کی ہوگی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد، کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی، یتقی بفضولہ حر الارض وبردہا، ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول کہ جس کے زائد سے کپڑا بڑا تھا، اس کے زائد کپڑے سے آپ زمین کی گرمی یا ٹھنڈ موسم میں زمین کے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کرتے، اس کو بچھا کر اس پر آپ سجدے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامہ والقلنسوہ ویداہ فی کمہ، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ پگڑی پر اور ٹوپی پر سجدے کی، گرمی میں، ٹھنڈی میں، ٹھنڈ سے گرم سے بچنے کے لیے صحابہ کرام پگڑی پر اور ٹوپی پر سجدے کیا کرتے تھے، وَيَدَاهُ فِي كُمِّ، اور دونوں ہاتھ، ٹھنڈی ہے تو دونوں ہاتھ فی کم میں آستین کے اندر رکھتے تھے اور اسی آستین کے اندر ہی سجدہ کریا کرتے تھے۔ آستین بڑی بڑی، لہذا اپنے ہاتھوں کو آستین میں رکھتے اور آستین کے ساتھ ہی زمین پر سجدہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ٹھنڈک سے محفوظ رہ سکے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہیٹر کے سامنے گرمی حاصل کرنے کے لیے ہیٹر کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، البتہ کیا آگ کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ امام کے سامنے اگر آگ نہ ہو، مصلیوں کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور البتہ آگ کے سامنے بھی نماز جائز ہے، دلیلیں ہیں اس تعلق سے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں۔ البتہ بعض علماء نے منع کیا ہے کہ اگر آگ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو مشابہت ہوگی مجوس سے، کہ مجوس آگ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم آگ کے سامنے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم مجوس کی طرح آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجوس جس آگ کی عبادت کرتے ہیں وہ آگ بلند ہوتی ہے، اس کے اندر لو ہوتی ہے، لہٰذا اگر ایسی آگ ہے جس میں لو نہیں ہے، بلند نہیں ہو رہی ہے، بھڑک نہیں رہی ہے، تو ایسی آگ کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہم کوئلے جلا لیں تاکہ اس سے حرارت پیدا ہو، تو اس طور پر بھی جو ہے آگ کے سامنے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ کسی قدر احتیاط کر لینا بہتر ہے۔ ایسے ہی مسائل میں سے ہے کہ جیسے ٹھنڈ کے موسم میں کپڑے جو بکتے ہیں، اگر مان لیجئے استعمال شدہ کپڑے ہیں، ٹھنڈی کے استعمال شدہ کپڑے ہیں،
سویٹر وغیرہ جو آتے ہیں بازاروں میں، تو کیا ان کپڑوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر غیر مسلموں کا لباس ہے تو صاف کر کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان پر تصویر ہے یا مذہبی شعار ہے، ان کے اوپر کسی مذہب کا کوئی نشان ہے اس کے اوپر، تو ایسے کپڑے پہننا درست نہیں ہے۔ البتہ ان شعار کو، ان تصویروں کو ختم کر کے ان کپڑوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے صاف کر کے۔ اب اس سرما کے موسم میں ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سرما کا موسم اللہ کی جانب سے فطری و طبعی چیزوں پر تسلیم و رضا کی، اس کو تسلیم کیا جائے، اس سے راضی رہا جائے اور اس پر صبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم جو ہے اسی سرما کے موسم کو ہم ناپسند کریں کہ بڑی ٹھنڈی لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے فائدے ہیں۔ اگر سرما کا موسم نہ ہو یا گرما کا موسم نہ ہو یا موسموں کی تبدیلی نہ ہو تو یہ جو اناج ہم کھاتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ انہیں سرما بھی ضروری ہے، گرما بھی ضروری ہے، بارش کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے بے شمار فوائد ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ موسموں کی تبدیلی ہوتی رہے، لہٰذا ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ جیسے آدمی جو ہے جہاد پہ جانا ناپسند کرے کہ اس میں جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، لیکن اسی جہاد میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر کثیر رکھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کس میں خیر اور بھلائی ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے اللہ اور رسول نے جو شریعت ہمیں دے رکھی ہے اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اسی موسم کے تعلق سے ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم اس موسم سے عبرت پکڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العالمین رات و دن کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، راتوں دن کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آدمی غور کرے کہ ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے دنیا کا یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے کہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، دن ہے اور پھر رات ہے۔ اس طریقے سے دن کا یہ سلسلہ زمانے کا اور دنیا کا یہ نظام اللہ رب العالمین چلا رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، ورنہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ دن رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رات رہے۔ تو یہ خالق کے وجود کی دلیل ہے، خالق کے وجود کی دلیل ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور جو پہلی بات میں نے بتلائی کہ فطری اور طبعی چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے، رضامندی ظاہر کرنی چاہیے، اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، موسم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے۔ اگر ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر، اور میں زمانہ ہوں۔ میں زمانہ ہوں کا کیا مطلب؟ بیدی الامر، معاملہ میرے ہاتھ میں، حکم تو میرا چلتا ہے، یہ زمانے خود تو نہیں بدلتے ہیں، میں ان میں تبدیلی لاتا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات و دن کو الٹتا پلٹتا ہوں، یہ زمانے کی تبدیلی میری جانب سے، اس لیے زمانے کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ تیسری بات جو اس موسم کے تعلق سے ہمیں کرنی چاہیے کہ عافیت کی دعا کی جائے، کوئی بھی پریشانی آئے اس سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ اللہ رب العالمین سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے محبوب چیز عافیت کا سوال ہے، کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ پریشانی، مصیبت، تکلیف جو بھی آئے، ضلالت و گمراہی، ہر چیز سے اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول، کہ ہجرت کے پہلے سال اللہ کے رسول کھڑے ہوئے علی المنبر ثم بکا، پھر رونے لگے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ فقال، اور پھر آپ نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، کہ اللہ سے عفو، درگزر مانگو، معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی، والعافیہ، اور عافیت طلب کرو، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گمراہیوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ سے عافیت طلب کرو۔ فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ یقین کے بعد، ایمان کے بعد کسی کو بھی عافیت سے بہتر چیز نہیں دی گئی، عافیت سے بہتر چیز نہیں دی گئی، اس لیے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو اس موسم کے تعلق سے ہمیں کرنی چاہیے، عافیت تو طلب کی جائے، دعائیں تو مانگی جائے، لیکن سردی سے بچاؤ کی تدبیر بھی کی جائے، یعنی موسم سے بچاؤ کی تدبیر بھی کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ان لنفسک علیک حقا، تکلیف ہو رہی ہے انسان کو، اس کے پاس سویٹر ہے لیکن نہیں پہن رہا ہے کہ نہیں بس میں برداشت کر لوں گا، نہیں، جسم کا بھی حق ہے، اس لیے جسم کو اس کا حق دیا جائے، آدمی اتنا ہی کام کرے جو جسم برداشت کر سکے، اتنا ہی عمل کرے جو برداشت کے لائق ہو، برداشت سے باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے، لہذا انسان کو وہی کرنا چاہیے کہ جب اس کی جان کا، اس کے جسم کا اس پر حق ہے تو اس حق کو وہ ادا کرے۔ پانچویں چیز کہ اس موسم میں جیسا کہ ابھی گزرا، رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا بندے کو دن میں فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرے کہ جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ان کو رکھ لیں، اور جو نفلی روزے انسان رکھ سکتا ہے ان کو رکھے۔ ایک نفلی روزہ رکھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، ایک چھوٹی حدیث، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو ایک دن اللہ کی راہ میں، راہ الہی میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے، یعنی اس سے جہنم کو 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے۔ چھٹی چیز جیسا کہ بیان کیا گیا، رات لمبی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں تہجد، قیام اللیل کیا جا سکتا ہے کہ آدمی ایک حصہ سو جائے اور پھر کچھ وقت کے لیے بیدار ہو کر آدمی نماز پڑھ لے، یا سونے سے پہلے ہی 2-4 رکعت آدمی عشاء کے بعد نماز پڑھ لے، یہ بھی تہجد اور قیام اللیل کی صورت ہے۔ تو رات لمبی ہوتی ہے، طال لیلہ فقام قیام اللیل، اور جو کہ نیک بندوں اور وارثین جنت کا شیوا ہے، کہ جنت کے جو وارث ہیں ان کا شیوا ہے کہ وہ راتوں کو قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں میں کم سوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت میں، تو اس طور پر ہمیں جو ہے رات کے لمبے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ساتویں چیز کہ تکالیف پر صبر کرنا چاہیے۔ اب موسم ہے سردی کا تو کچھ تکلیف ہوگی، گرمی کا تو کچھ تکلیف ہوگی، لہٰذا ان تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب جو ہے اجر سے نوازتا ہے۔ آدمی کو صبر کرنا چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ موسم کو برا بھلا نہ کہے بلکہ صبر کرے۔ متفق علیہ حدیث ہے ومن یتصبر یصبرہ اللہ، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ فرمائے وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع چیز اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دی۔ صبر بہت ہی اہم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز جو اس موسم میں ہمیں کرنی چاہیے کہ غریبوں کے کام آنا۔ غریب ہیں، بیچاروں کے پاس موسم سے بچنے کے کپڑے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو ان کے لیے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ آپ کسی سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کریں گے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکلیف دور کرے گا۔ اور دونوں تکلیفوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قیامت کی تکلیف کتنی بڑی ہوگی۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو کسی قرض دار کو، کسی پریشان حال کو آسانی کرے گا، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نویں چیز کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز، کہ تکلیف نہ دی جائے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ اب موسم کی تکلیف کیسے؟ جیسے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سردی آ اور جا رہی ہے، ابھی نہ ٹھیک سے سردی آئی ہے نہ گئی ہے، اور گرمی دونوں کا میلان ہوا کرتا ہے درمیان میں، تو ایسی صورت میں پنکھے چلانا یا اے سی چلانا نقصان دہ ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت بگڑتی ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے۔ تو ایسی صورت میں کوئی جوان آئے اور وہ پنکھے چالو کر لے تو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو آدمی صبر کرے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے آدمی جیسے مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، بڑی مساجد ہیں، ٹھنڈی میں آدمی جو ہے دروازے کھول لے، کھڑکیاں کھول لے، ٹھنڈ ہوا ہے، اس سے مریضوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو تکلیف ہوگی، تو آدمی صبر کرے، کھڑکیاں نہ کھولے۔ اسی طریقے سے کہ بعض مساجد میں گرم پانی کا محدود انتظام ہوتا ہے
کہ ہیٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں کہ گرم پانی سے وضو کر لیں، لہٰذا اب آدمی وضو کر رہا ہے، اسے گرم پانی استعمال کرنا اچھا لگ رہا ہے تو بے دریغ پانی استعمال کرے، بلا حساب پانی استعمال کرے، یہ بھی دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہوئی۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، مومن کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ 10ویں چیز کہ جہنم کی سردی کا خیال، گرمی کا خیال اور اس سے پناہ طلب کرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا کی سردی اور گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو سوچئے جہنم کی سردی اور گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ وہاں پر آدمی کو ٹھنڈ سے بھی تکلیف دی جائے گی اور گرمی سے بھی تکلیف پہنچائی جائے گی۔ سورہ انسان کے اندر سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا لا يرون فيها الشمس ولا زمهريرا، دھوپ کی حدت اور سردی کی شدت آدمی کو پہنچے گی، تکلیف ہوگی وہاں بہت زیادہ، اس لیے بچنا چاہیے اور اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جہنم کی شدت سے اور حدت سے پناہ طلب کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ما سأل رجل مسلم اللہ الجنہ ثلاثا، کہ کوئی مسلمان آدمی اللہ سے جنت مانگتا ہے، الا قالت الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، 3 بار وہ مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ وَلَسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ مُسْتَجِيرٌ 3 مرات، اور جہنم سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے 3 بار، الا قالت النار، تو جہنم کہتا ہے اللہم اجرہ من النار، کہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ تو آدمی کو پناہ طلب کرنی چاہیے، تو جنت بھی اس کے لیے دعا کرے اور جہنم بھی اس کے لیے دعا کرے۔ یہ چند باتیں تھیں اس موسم کے تعلق سے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر موسم کے لحاظ سے دین اسلام میں تعلیمات، بہتر تعلیمات، آسانیاں اللہ رب العالمین نے فراہم کر رکھی ہیں، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی جانب سے جو نعمتیں میسر آئی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکام و مسائل ان موسموں کے تعلق سے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ۔